بجلاله المتفرد وصلاته دوم على خير الأنام محمد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. آج کی اس نشست میں ترتیب سعودی کی بجائے گفتگوؤں کی ترتیب نزولی ہو گئی، تو مجھے سب سے پہلے گفتگو کرنی چاہیے تھی اور میری کچھ نالائقی اور لیٹ ہونے کی وجہ سے میں سب سے آخر میں آ گیا۔ تنظیم کی اہمیت اور افادیت اور معاشرے پر اس کے اثرات، جب یہ موضوع مجھے ملا تو میں نے محسوس کیا کہ میں اس موضوع کے لیے بالکل موزوں شخص نہیں ہوں، لیکن میں نے کچھ مطالعہ کے ذریعے اپنی ذاتی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کی اور نوٹس لکھ لیے تاکہ آپ حضرات کے سامنے جو میری سمجھ اس حوالے سے بنی ہے، اور ایک موضوع میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حضور ضیاء الامت کی زندگی میں ہی ایک موضوع میری زندگی کا مستقل موضوع رہا ہے، وہ یہ ہے کہ حضور ضیاء الامت کا جو طریقہ کار ہے اصلاح امت کا وہ کیا ہے۔ اس پر میں مختلف دوستوں سے تبادلہ خیال بھی کرتا رہا ہوں، اس حوالے سے سوچتا بھی رہا ہوں۔ آج میں آپ کو ایک تنظیم کی اہمیت اور فوائد کے حوالے سے پہلے ایک چھوٹی سی کہانی سناؤں گا جو تاریخ کی سب سے سچی کہانی ہے اور اس کے اثرات آج تک ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پھر آپ کو شاید میرے بتائے بغیر بھی سمجھ آ جائے کہ حضور ضیاء الامت کا طریقہ کار کیا تھا اور کیا ہے، اور اس کے اثرات و نتائج کس طرح رونما ہو رہے ہیں، اور جس تنظیمی عمل سے آپ گزر رہے ہیں، جس تربیتی کام میں آپ مصروف ہیں اور امت کی جس خدمت میں آپ مصروف ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کے مستقبل میں کیا کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ یہ 546 ہجری سے 550 ہجری کے درمیان کا واقعہ ہے۔ بغداد کے محلہ حیلہ میں 50 لوگ اکٹھے ہوئے اور ایک میٹنگ کی گئی۔ یہ 3 میٹنگز ہیں اور تینوں میٹنگز کا موضوع تنظیم ہے۔ اس میٹنگ کے مرحلے سے پہلے بھی بہت کچھ ہو چکا تھا، میں اس کی طرف بھی آؤں گا۔ یہ میٹنگ مدرسہ قادریہ کی خانقاہ بغداد کے محلہ حیلہ میں 50 شیوخ تشریف لائے اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ امت کی جس تربیت اور تعلیم کا آغاز حضرت امام غزالی نے کیا تھا اور حضور سیدنا غوث اعظم نے جس کو آگے بڑھایا تھا، جس کے نتیجے میں مدارس اصلاح کا ایک نیٹ ورک بنایا گیا تھا، اب اس کا اگلا مرحلہ آیا چاہتا ہے۔ اس اجتماع میں کیا باتیں ہوئی، تاریخ نے کچھ زیادہ محفوظ نہیں رکھی، صوفی حضرات اپنی باتوں کی اتنا بڑا اعلان بھی کم ہی کیا کرتے ہیں، لیکن اس کے کچھ وقت کے بعد موسم حج میں مکہ شریف میں ایک اور اجتماع ہوا جس میں عراق سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت شیخ مرزوق، مغرب سے حضرت ابو مدین، یمن سے متعدد شیوخ، شیخ سے شام سے شیخ ارسلان دمشقی، یہ اکٹھے ہوئے اور اس میں کچھ مشاورت کی گئی، اور اس کے بعد ایک وسیع البنیاد تنظیمی نیٹ ورک صوفیوں کا قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور اس نیٹ ورک کے نتیجے میں جو احیاء امت ہوئی، آج بھی ہم اسی کے اثرات پا رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو آج ہمارا حال ہے، اس سے زیادہ برا حال ہمارا اس وقت ہو چکا تھا جب یہ تربیتی اور اصلاحی عمل شروع ہوا۔ تیسرا اجتماع
یہ وسیع پیمانے پر تھا اور اس میں ایک نظم روحانی قائم کیا گیا۔ اس میں حضور سیدنا غوث اعظم نے باقاعدہ طور پر مختلف علاقوں کے شیوخ مقرر کیے، قطب غوث، ابدال، اوتاد اور اولیاء، ان کو تنظیمی نظم کی شکل میں 10 ابدال آپ نے مقرر کیے: شیخ بقا بن بطور، ابو سعید خیلوی، علی بن حیاتی، علی بن مسافر، موسیٰ زولی، احمد رفائی، عبد الرحمن تفسونجی اور محمد بن عبداللہ العمری، حیات بن عیسیٰ، قیس، اور ایک نام جو ہے وہ اس وقت چشمہ نہ ہونے کی وجہ سے مجھ سے نہیں پڑھ رہا۔ اس سارے عمل اور تنظیمی عمل کے نتیجے میں 2-3 فوری نتائج پیدا ہوئے۔ فیصلہ کیا گیا کہ روحانی لوگ اور روحانی اصل رکھنے والے لوگ اور روحانی تناظر رکھنے والے لوگ اور دینی علم رکھنے والے لوگ، یعنی خانقاہ نشین اور مدرسہ کے تربیت یافتہ، مدارس اصلاح کے تربیت یافتہ، یہ مسلسل ملتے رہیں گے اور مختلف معاملات میں اپنی منصوبہ بندی کرتے رہیں گے، اور اس کے کچھ نتائج بھی ہوئے جو اور کچھ اثرات بھی ہوئے، میں ان کی طرف آؤں گا۔ حضور ضیاء الامت نے جب اپنا مدرسہ قائم کیا پچھلی صدی کی 5ویں دہائی میں، تو اس کا نام محمدیہ غوثیہ تھا، اور اس محمدیہ غوثیہ میں جو اشارہ تھا وہ فکر تھی جو حضور ضیاء الامت کے ذہن میں تھی اور ان کے فہم میں تھی کہ حضور سیدنا غوث اعظم نے جس طریقے اصلاح سے اس امت کے اندر ایک منظم تبدیلی پیدا کی، وہی طریقہ امت کے احیاء کا طریقہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں۔ اور پھر میں نے تھوڑا سا مطالعہ کیا کہ اس کے مراحل کیا تھے، تنظیمی مراحل کیا تھے جو حضور ضیاء حضرت امام غزالی اور غوث اعظم نے۔ سب سے پہلے حضور سیدنا امام غزالی حجت الاسلام کی تحریروں کا مطالعہ کریں۔ اصلاح کا موضوع جو ہے علماء ہیں، صوفیاء ہیں، حکمران و سلاطین ہیں، اور دعوت ایک ہے اللہ کی طرف اور اخلاص کی طرف، یعنی اللہ کے ہو جاؤ اور خالص ہو جاؤ، اور ایک ایسا تعلیمی اور یوں سمجھیں اصلاحی مواد حضور سیدنا امام غزالی نے پیش کیا جو آج بھی اگر پڑھا جائے تو انسان کے پڑھنے والے کے دل کے اندر بھی اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں اور تبدیلیاں بھی محسوس ہوتی ہیں۔ پھر دوسرا مرحلہ یہ تھا، اور اسی دور میں حضور سیدنا غوث اعظم 2 واعظ کرتے تھے، ایک مدرسے میں اور ایک آپ کوئی 35 سال کا فرق ہے۔ جب حضور سیدنا غوث اعظم بغداد پہلی دفعہ تشریف لائے تو امام غزالی کی عمر 35 برس تھی اور آپ وہاں سے جا رہے تھے، اور آپ صحرا کی طرف چلے گئے، اور آپ نے گوشہ نشین ہو کر کچھ لوگ تیار کیے جو کچھ اور مدارس کو بنانے کے باعث بنے، جنہوں نے کچھ اور لوگوں کی دینی اور روحانی تربیت کی، اور پھر اس کے نتیجے میں ایک ایسا مواد بن گیا، ایک پورا مصر کے اندر اور مختلف طوس کے اندر، ایران کے اندر مختلف جگہوں پر ایک پورا نیٹ ورک ہے۔ اگر آپ اس دور کی تاریخ پڑھیں تو مدارس اصلاح ہیں جو صحراؤں میں قائم ہیں، جو چھوٹے چھوٹے گاؤں اور گوٹھوں میں قائم ہیں، جہاں پہ چند طلبہ کو لے کر ان کی اخلاقی، فکری، روحانی تربیت کی جا رہی ہے۔ دوسرے مرحلے میں سلسلہ مدارس کے اندر جو اصلاح کی گئی اور ساتھ خانقاہی نظام بحال کیا گیا۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں آپ میں سے بہت سارے لوگ شاید اسے نہ جانتے ہوں، اس وقت بھی ڈیرہ شریف کی قیادت میں خانقاہی نظام کے متعلق ایک بالکل پیرالل ایک سلسلہ فکر و نظر چل رہا ہے، جس کے کوئی 6 یا 7 بڑے اجلاس ہو چکے ہیں، جس میں ان موضوعات پر بات کی جاتی ہے، اور اس میں 3 خانقاہیں جو ہیں انہوں نے بغیر نمود و نمائش کے، مجھے چونکہ ان میں سے 2 ہے، اس میں معظم آباد شریف ہے اور علی پور شریف کے کرامت علی حسین شاہ صاحب ہیں،
اور ڈیرہ شریف کا کوئی نہ کوئی نمائندہ موجود ہوتا ہے اور حضور ضیاء الحمد کی سرپرستی اسے حاصل ہے، اور اس کا موضوع یہ ہوتا ہے کہ خانقاہوں کا حال کیسے ٹھیک کیا جائے۔ ایک دن یہ سوال ہوا کہ مشائخ کی اصلاح کیسے کی جائے، تو میں نے سوال کیا جو ایک نجی نشست میں کہ کیا مشائخ اپنی اصلاح کی ضرورت محسوس کرتے ہیں؟ اور یہ بہت مشکل سوال ہے۔ جو اصلاح کی اہمیت سے واقف ہیں انہیں تو اصلاح کی ضرورت نہیں، اور جن کی اصلاح ہونی چاہیے انہیں وہ اصلاح طلب کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن بہرحال یہ بھی ایک فکر ہے کہ جس طرح تصوف کی مظاہر کی اصلاح کی حضرت امام غزالی نے اور سیدنا غوث اعظم نے، ڈیرہ شریف کے نیٹ ورک میں اس پر بھی ایک الگ سے کام ہو رہا ہے۔ تیسرا مرحلہ جو تھا وہ تھا افرادی قوت کی تنظیم۔ جو افرادی قوت ان مدارس کے ذریعے تیار کی گئی، جن لوگوں کی تعلیم و تربیت کی گئی، جن لوگوں کو تعلیم دین سکھائی گئی، جن کے دلوں میں ذکر و فکر سے کیفیات پیدا کی گئی، ان کی افرادی قوت کی تنظیم کی گئی۔ اور اس میں دو تھے، ایک تو جتنے مدارس اصلاح تھے، یعنی وہ مدارس جو صحیح فکر پر بنیاد رکھتے تھے، ان کے درمیان باہمی ربط، وہ ربط اس طرح بنایا گیا کہ جو ایک ان کے درمیان تبادلہ ہوا، اور ان کے درمیان افراد کا بھی تبادلہ ہوا۔ مختلف مدارس اصلاح میں جو لوگ پڑھ رہے ہوتے تھے بالآخر حضور سیدنا غوث اعظم کے مدرسہ قادریہ میں بھیج دیے جاتے تھے، اور وہاں سے وہ آخر میں آپ ڈیرہ شریف کا حضور ضیاء الحمد کا قائم کردہ جو نیٹ ورک ہے اس کے آخری سال کی کلاسوں کے حوالے سے جو ایک مزاج ہے، آپ اس کو اس میں سے دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا خانقاہ کی بھی تنظیم کی۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے اپنے مریدین کو اور خلفاء کو یہ کہا کہ ایک مسلسل عمل ہونا چاہیے روحانی بیداری، اور روحانی بیداری کے اس مسلسل عمل کے لیے جو لوگ روحانی بیداری کے اس عمل میں شریک ہیں یا جن کی تربیت کی جا رہی ہے وہ آپس میں مل کے بیٹھے۔ اب یہاں تک تاریخ ہے، اور اس کے بعد کا مرحلہ وہ ہمارا مشاہدہ ہے۔ حضور ضیاء الحمد پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ کو پتہ ہے کہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ قائم کیا، چند افراد پر ایک کام کیا۔ ایک بات میں بہت ضروری یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ حضور ضیاء الحمد کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے لوگوں نے کام کیے، اس سے پہلے بھی کیے، ان کے معاصر بھی کیے، ان کے بعد بھی کیے۔ سیدی صاحب نے ایک بڑی خوبصورت اس حوالے سے ایک پہلو کی نشاندہی کی کہ اپنی شخصیت جو ہے اس کے ساتھ کسی اور شخصیت کی پروان چڑھانا۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند کا ایک جملہ مجھے یاد آ گیا، آپ نے کہا کہ اگر کوئی اور دین کی دعوت دے رہا ہو اور تجھے اچھا نہ لگے تو تو اپنی طرف دعوت دے رہا ہے، دین کی دعوت نہیں دے رہا۔ یاد رکھیے کہ حضور ضیاء الحمد نے کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ کسی بھی مرحلے میں اپنی شخصیت کی طرف دعوت نہیں دی، اور اس مرحلے میں بھی میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا جی، جو میں نے آپ کو سیدنا غوث اعظم کے حوالے سے ابھی بات بیان کی ہے، ڈاکٹر ماجد پرسان الکیلانی، ان کی ایک کتاب ہے ہاکذا ظہر جیل صلاح الدین و ہاکذا عادت القدس، اور یہ بڑی ہی اعلیٰ کتاب ہے۔ میں نے آج کی گفتگو کے لیے سارے نوٹس وہاں سے تیار کیے۔ اس میں ایک چیز ایسی بھی ہے جو میں پہلے بھی ڈیرہ شریف میں عرض کر چکا ہوں، ایک چیز ایسی ہے جو وہاں نہیں کر سکا، اس میں پڑھیں حضور سیدنا غوث اعظم نے پیر بھائیوں کے درمیان تعلقات کا، یعنی ایک برادری جو بنائی، اس برادری کے لیے ایک دوسرے کے حقوق کیا بیان کیا۔ آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ ایسا وسیع اور عظیم تنظیمی شعور، اور پھر آپ نے جو 10 بنیادوں پر جو عہد کروائے وہ میں نے ایک دفعہ ڈیرہ شریف میں الکرم کی شب کرم میں میں نے وہ عرض کیے تھے۔ یہ باتیں بھی میں اس کے آخری چیپٹر سے اور اس کے حضور سیدنا غوث اعظم نے کے جو اس مدارس اصلاح کے حوالے سے پورا ایک باب ہے اس سے عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ اردو میں بھی دستیاب ہے، اور اردو میں اس کی پی ڈی ایف بھی دستیاب ہے۔ پی ڈی ایف میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ دستیاب ہے آپ کو معرفت.com پہ،
اور یہ صاحبزادہ عبدالرسول صاحب نے اس کا اردو ترجمہ کیا تھا، القدس کی بادشاہ صلاح الدین ایوبی کی نسل نو اور القدس کی بادشاہی کے نام سے۔ اگر آپ صاحبزادہ عبدالرسول صاحب کا نام ہی لکھیں گے معرفت پر تو 2-3 کتابوں میں ایک کتاب یہ بھی آ جائے۔ تو سافٹ میں بھی اویلیبل ہے، ہارڈ میں اردو سائنس بورڈ نے شائع کی تھی، اور عربی زبان میں بھی آپ شاملہ پر یہ کتاب ڈھونڈ سکتے ہیں، عربی زبان میں بھی میں نے اسے دیکھا ہے، عربی میں بھی یہ دستیاب ہے اور بہت خوبصورت کتاب ہے۔ اور حضور ضیاء الامت جیسی شخصیات نے ہاکذا زہرا جیل و صلاح الدین، اب میں عربی ٹھیک پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا، وہاکذا عادت القدس، اس طرح صلاح الدین ایوبی کا گروہ ظاہر ہوا اور یوں القدس کی بازیابی ہوئی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں بنیادی طور پر کہ کوئی ایک قائد آئے گا جو صلاح الدین ایوبی جیسا ہوگا، جو نور الدین زنگی جیسا ہوگا، اور قوم بدل جائے گا۔ نہیں، قوم کو غزالی اور سیدنا غوث اعظم نے بدلا، ایسے لوگ فراہم کیے جن میں سے صلاح الدین ایوبی بھی تھا اور نور الدین زنگی بھی تھا۔ پہلی صلیبی جنگوں کے اندر شہید ہونے والے لوگوں کے بچوں کو حضور سیدنا غوث اعظم کی خانقاہ اور مدرسے میں بھیج دیا جاتا تھا، وہاں تعلیم دی جاتی تھی۔ اور ماجد ارسان الکیلانی نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ حضرت امام غزالی اور حضرت سیدنا غوث اعظم کی تعلیم میں جو ریٹن فارم میں موجود ہے، یہ جو ان کے واضح ہیں، ان میں کہیں جہاد کا ذکر نہیں آتا، لیکن مجاہدین تیاری انہوں نے کی ہے۔ بھائی مجاہد بننے کے لیے جو پہلی شرائط ہے، یعنی فرد وہ جو جہاد کے قابل ہو، اسے تیار انہوں نے کیا، تو پھر جہاد تو اسلام کا چونکہ کوہان ہے، تو یہ مجھ سے سوال آیا تھا، میں نے کہا اسی مرحلے پہ اس کا ذکر کر دوں کہ یہ کتاب جو ہے اس میں سے یہ لیا گیا ہے۔ حضور ضیاء الامت نے یہ 2 مرحلے یعنی مدارس کا سلسلہ، روحانی تربیت اور افرادی قوت کی تیاری، آپ یہ مکمل کر کے گئے اس طرح سے، یعنی اتنا مواد فراہم کر کے گئے کہ اس کے اگلے مرحلے کا آغاز کیا جا سکے۔ اور وہ اگلا مرحلہ کیا تھا کہ اس ساری افرادی قوت کی تنظیم کی جائے۔ اور یہ حضور قبلہ پیر امین اسناد شاہ صاحب یہ کام اس وقت کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ حضور ضیاء الامت کی دعوت اپنی ذات کی طرف نہیں تھی، آپ کی زندگی کے 2 پہلو ہیں، ایک ذاتی، اس میں آپ کا ایک ہی مقصد تھا اللہ کی رضا کا حصول اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کا حصول، اور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا حصول، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا۔ اور اجتماعی زندگی میں آپ کا ایک ہی نصب العین تھا، وہ تھا احیاء امت۔ کہیں پہ بھی آپ نے اپنی طرف دعوت نہیں دی۔ جو لوگ اپنی طرف دعوت نہیں دیتے وہ انہیں کسی گروہ کی، کسی لوگوں کے ہجوم کی طرف سے تائید کر کے شخصیت بنانے کی احتیاج نہیں ہوتی۔ آپ یقین رکھیں کہ آپ ایک لفظ بھی نہ بولیں حضور ضیاء الامت کے بارے میں، تب بھی وہ اتنی ہی بڑی شخصیت ہے۔ آپ کیوں ان کا نام لیتے ہیں؟ اس لیے لیتے ہیں کہ آپ کو اپنے مرکز فکر کا علم رہے، برکت کا جو مرکز ہے اس سے آپ کا جڑا رہنا اور وابستہ رہنا ضروری ہے۔ لیکن یہ اپنے ذہن سے بطور ایک تنظیمی کارکن یہ ذہن سے نکالیے کہ آپ حضور ضیاء الامت کی شخصیت کو پروموٹ کر رہے ہیں یا حضور کی امین اسناد شاہ صاحب کی شخصیت کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ آپ کے ذمہ احیاء امت کا وہ بڑا کام لگا ہے جو تاریخ میں پہلے بھی کیا گیا ہے، اور اب بھی اگر ہمارے بقا کا اس وقت بظاہر تو یوں لگتا ہے، کبھی کبھی جب ہم بیٹھ کے تجزیہ کرتے ہیں تو سعیدی صاحب شاید اس کی تعریف کرے، ایسا لگتا ہے جیسے کہانی ختم ہو گئی۔ کہانی جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ کہانی ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بطور ایک معاشرتی مواد ایسے ہو چکے ہیں کہ گویا شاید ہم قابل اصلاح ہی نہیں ہیں۔ شاید کوئی اللہ نے جو قرآن پاک میں دین کو کوئی خطرہ نہیں، خطرہ ہمیں، ہماری اپنی شناخت کو ہے۔ دین کبھی خطرے میں نہیں ہوا کیونکہ دین اللہ کا ہے اور اللہ کا دین غالب ہے۔ ہم لوگ بطور گروہ اس دین کے ساتھ اپنی وابستگی کو نبھائیں گے تو ہماری بقا ہے، نہیں نبھائیں گے تو ہماری بقا نہیں۔ اس کے بعد تیسرا مشائخ کی خانقاہوں کے درمیان ربط اور فکری تیاری، یہ بھی حضور ضیاء الامت کے زمانے سے شروع ہو گیا تھا، اور اب اس پر مزید کام بھی ہو رہا ہے، عملی کوشش بھی ہو رہی ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ تنظیم کی اہمیت کیا ہے؟
اس میں چند باتیں میں کروں گا آپ کے سامنے کہ ایک تصور یہ ہے کہ تاریخ خود کو دہراتی ہے. تو ایک ماجد الرسان الکیلانی نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے کہ میں اس سے متفق نہیں ہوں. کل یوم ہوا فی شان، کل یوم ہوا فی شان، اس کی ہر روز ایک الگ شان، یعنی اللہ کی قدرتوں کے نئے سے نئے مناظر آتے رہیں گے. ہمارے ہاں جب احیاء کی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پرانی حیت نہیں بحال ہے. پرانی حیت نہیں بحال ہوگی، پرانے مقاصد کا احیاء ہوگا، پرانے نصب العین کا احیاء ہوگا. وہ نصب العین دائمی ہے اور قیامت تک رہنے والا ہے. اس نصب العین کے مطابق ہمارے گرد و پیش میں موجود زندگی کی ترتیب نو اور تنظیم نو ہو. اور ایک تاریخ کچھ قوانین ہے. سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ علم و دانش ہمیشہ غالب رہتے ہیں اور خطابت ہمیشہ ناکام رہتی ہے. علم و دانش ہمیشہ غالب رہتے ہیں اور خطابت ہمیشہ ناکام رہتی ہے. ایک مثال میدان بدر میں ابو جہل نے خطاب کیا. اس نے کہا کہ ہم پورے عرب میں مشہور ہو جائیں گے، ہم انہیں شکست دیں گے اور پھر ہم اپنی مغنیات کا گانا سنیں گے. کہتے 1967 میں جب اسرائیل کے ساتھ جنگ تھی، اس وقت ہمارے خطیب جو تھے مسلمانوں کی طرف سے، انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم بیت المقدس میں جا کے ام کلثوم کا گانا سنیں گے. یعنی اس وقت ہماری کیفیت ابو جہل والی، عرب غالب آئیں گے، یہودی مغلوب ہوں گے اور ہم بیت المقدس میں جا کے ام کلثوم کا گانا سنیں گے. خطابت تب بھی ناکام ہوئی تھی، خطابت تب بھی ناکام. اس وقت بھی منصوبہ بندی، اللہ کی مدد اور وہ برکت جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو کامیابی ہوتی ہے. ہم تاریخ کا مطالعہ ذرا زیادہ ہی روحانی ہو کے کر لیتے ہیں. وہ روحانی لوگوں کا کام. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بدر کے میدان میں دن بھر تیاری کیا ہو. ایک دن پہلے رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کیا کی اور اگلے دن جنگ کی منصوبہ بندی کیسے ہوئی. یہ چیزیں ہم اسٹڈی کریں تو ہمیں پتہ چلے کہ تنظیم اور نظم کی اہمیت کیا ہے. ہمارا دین پورے کا پورا نظم کا ایک اسٹرکچر ہمیں دیتا ہے. آپ اپنا دیکھ لیں، آپ صرف 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے اوقات کو ترتیب دیے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے. ہر وقت کی تنظیم. تو یہ تنظیم جو ہے یہ ہمارے دین کا بنیادی مزاج ہے. تو علم و دانش ہمیشہ غالب آتے ہیں. اگر ہم مسلمان علم و دانش کا ساتھ چھوڑ دیں گے تو ہم غالب نہیں آئیں. یہی وجہ ہے. اور دوسری بات کہ معاشرے کی صحت اور مرض، اس کا انحصار فکر کی صحت یا مرض پر ہو رہا ہے. جب تک افکار درست نہ ہوں اور افکار درست ہوں اور قیادت ذہین لوگوں کے ہاتھ میں اور اشخاص جو ہیں وہ اپنی اقدار سے آگاہ اور پھر یہ کہ جو معاشرے کی جو قوتیں ہیں ان تک رسائی کی جائے. 3 چیزیں معرفت، ثروت اور عسکری قوت. جن قوموں میں یہ اکٹھی ہو جاتی ہے وہ قومیں غالب آ جاتی ہیں. معرفت یعنی علم. معرفت کو آپ روحانی معرفت صرف نہ سمجھیں نا. اپنے زمانے کی سائنس، ٹیکنالوجی، جتنے بھی آپ کے ضروری علوم ہیں، دیکھیں نا بعض اوقات ایسے غیر شریعت کے دینی علوم کے علاوہ بھی علوم ہیں جو فرض میں شامل ہو جاتے ہیں امام غزالی کی تقسیم کے مطابق، کیونکہ ان پر انحصار ہے معاشرے کا، وہ فرض کفایہ بن جاتے ہیں. یہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہمارے معاشرے کا فرض کفایہ ہے. اسی لیے جب ایسا مدرسہ جو ہے جب وہ یونیورسٹی کے بھی بن جاتا ہے تو وہ اس مرحلے کی طرف چل پڑتا ہے جہاں پہ دینی شعور رکھنے والے رجال کار سائنس اور ٹیکنالوجی کے ماہر ہیں. نہ کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ماہرین کو آپ دیندار بنائیں، یہ مشکل کام ہے. دینی لوگوں کو یا دینی شعور رکھنے والے، دینی تربیت رکھنے والے. بنیادی طور پر اس سارے عمل میں جو تربیت کا عمل تھا اس میں 3 مرحلے درپیش ہوئے.
سب سے پہلا مرحلہ تھا عدم احساس سے اجتماعی احساس کی طرف پیش رفت۔ اس وقت معاشرے کے دو طرح کے لوگ ہیں، ایک لوگ وہ ہیں جو انفرادی طور پر حساس ہیں لیکن اجتماعی دینی احساس کے ساتھ ان کی وابستگی کمزور ہے۔ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جگہ بیٹھ کر دین کے لیے بھی کڑتے رہتے ہیں، دنیا کے لیے بھی کڑتے رہتے ہیں، اور معاشرے کی اکثریت بے افراد پر مشتمل ہے جنہیں اس سے غرض نہیں ہے کہ ہمارے دینی اقدار کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو تنظیم میں جو پہلا اثر ہوتا ہے کہ انفرادی عدم احساس سے احساس پیدا ہوتا ہے، اور تنظیمی عمل سے وہ احساس جو ہے وہ اجتماعی احساس کی شکل اختیار کرتا ہے۔ جب ایک ایسی ٹیم تیار ہو جاتی ہے جو معاشرے کے مختلف علاقوں تک رسائی رکھتی ہے، اور اس رسائی رکھنے کی وجہ سے وہ ہر جگہ پر اس دین کے پیغام کو، اللہ کی رضا ذاتی زندگی میں اور احیاء امت کے لیے عملی کوششیں اجتماعی زندگی میں، اسی دائرہ عمل کے اندر جو ہمارے دین نے عطا کیا ہے۔ تو جب یہ لوگ، یہ تنظیم جب معاشرے میں جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں جو چیز پیدا ہوتی ہے اسے کہتے ہیں عام بیداری، یعنی جنرل اویئرنیس۔ یہ آپ کی الکرم فرینڈز کا اور ضیاء الامت کی اس مشن کا یہ بڑا مقصد ہے کہ امت کے درمیان عمومی بیداری پیدا کی جائے۔ یہ عمومی بیداری پیدا کرنے کے لیے آپ کو نے اپنا جو تنظیمی سٹرکچر بنایا ہے، اس تنظیمی سٹرکچر کو اگر آپ صحت مند طریقے سے بنائیں گے، معاشرے کو اور اس کو قوت کے ساتھ چلائیں گے اور معاشرے میں جائیں گے تو معاشرے کی قیادت آپ فراہم کریں گے۔ معاشرے کی قیادت کا فراہم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ ایسے لوگ تیار کریں گے، ڈیرہ شریف کے مرکز فکر سے ایسے لوگ تیار ہیں جو مقننہ میں بھی ہوں، جو عدلیہ میں بھی ہوں، جو انتظامیہ میں بھی ہوں، جو تعلیمی اداروں میں بھی ہوں، جو عدالتوں میں بھی ہوں، جو معاشرے کے عام افراد میں بھی ہوں، جو یونیورسٹیز میں بھی ہوں، جو کالجز میں بھی ہوں، اور جو مسجدوں اور ممبروں پر بھی بیٹھے ہیں۔ ہمارے مساجد اس وقت خطابت کا مرکز بن چکی ہیں، خطابت کا بھی اصلاح نہیں کرتا۔ خطابت کا مخاطب جو ہے وہ جذباتی عقل ہوتی ہے، یعنی انسان کی جذباتی شخصیت ہوتی ہے۔ خطابت کا مخاطب جو ہے شعور یا نفس نہیں ہوتا، چنانچہ جو شعور اور نفس کو مخاطب کرتے ہیں، جو خطابت نہیں کرتے، ہمیں ان کی خطابت جو ہے وہ ہم کہتے ہیں وہ مشہور نہیں ہوتی، لیکن وہ مؤثر زیادہ ہوتے ہیں، وہ مؤثر زیادہ ہوتے ہیں، جو آپ کے عقل کو، عقیدے کو، فکر کو، آپ کے باطن کو، آپ کے نفس کو مخاطب کرتے ہیں۔ تو جب یہ چیزیں قیادت مہیا ہو جائے گی تو پورا معاشرہ اس کی بنیاد پر تبدیل ہوگا۔ ایک مثال میں آپ کو ماضی قریب میں دیتا ہوں، ایک میں نے ماضی بعید کی مثال دی، ماضی قریب کی مثال ترکی کے اندر ہونے والی تحریک اصلاح ہے جو بہت پہلے شروع ہوئی، اور اس تحریک اصلاح نے کمال اتاترک کے آنے کے بعد بڑے ہی خاموشی سے اور بڑی ہی محنت سے اور بڑے منظم طریقے سے تمام زندگی کے شعبوں میں قیادت فراہم کی۔ فوج میں نصف لوگ ان کے شامل ہو گئے، عدالتوں میں نصف سے زیادہ لوگ ان کے ہو گئے، بیوروکریسی یعنی انتظامیہ میں ان کے لوگ شامل ہو گئے، تعلیمی اداروں کا انہوں نے ایک نیٹ ورک بنایا، اور جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو معاشرے میں انہوں نے جب تبدیلی کے لیے قدم اٹھایا تو وہ تبدیلی اب وہاں پہ کسی حد تک روب عمل نظر آتی ہے۔ تو آپ لوگ وہ لوگ ہیں جو الکرم کا بنیادی اثاثہ ہے، کیونکہ آپ تنظیمی ڈھانچے کے وہ افراد ہیں جن پر اس تنظیم کی عملی افادیت استوار ہے۔ جب اپنے امجد صاحب بیان کر رہے تھے اپنے مستقبل کے عزائم، تو اس میں مجھے ایک اور مرحلہ بھی نظر آیا جو میں نے اس حوالے سے پڑھا تھا کہ یہ نور الدین زنگی کا زمانہ تھا
جب دو سطح پر ریاست نے یہ ذمہ داری اٹھائی، کیونکہ ریاست کے جو کارپرداز تھے وہ لوگ تھے جو روحانی لوگوں کے اور عالم لوگوں کے تربیت یافتہ، انہوں نے پھر دو سطح بنائے. انہوں نے ایک تعلیم بالغاہ شروع کی، ایک انہوں نے محافل ذکر و فکر شروع کی، یہ عوام کے اندر تھی، اور یہ مساجد کی حد تک تھی. اور پھر انہوں نے مساجد کو علم و دانش کے ادارے بنائے. یہ ایک الگ چین تھی. ایک چین تھی جس میں جو سمجھ لیں کہ مدارس والی مساجد تھی، اور ایک چین تھی جن میں مستقل بنیادوں پر ذکر و فکر اور روحانی تیاری اور باطنی اصلاح اور اخلاق عالیہ کی تعلیم دی جاتی ہے. اس وقت ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے کی ضرورت یہ ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ سچ بولنا چاہیے، انہیں بتایا جائے کہ دیانتداری اختیار کرے، انہیں بتایا جائے کہ کفایت شعری اختیار کرے، انہیں بتایا جائے کہ اللہ کے سامنے آپ لوگوں نے جواب دہ ہونا ہے، انہیں یہ بتایا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کی شرائط یہ ہے، انہیں یہ بتایا جائے کہ ظلم کرنے والوں کو اللہ بھی معاف نہیں کرتا، اللہ کے رسول بھی ان کی شفاعت نہیں کرتے. یہ باتیں اگر لوگوں کو بتا دی جائیں اور ایک عام بیداری پیدا ہو جائے، یہ کام بھیرا شریف سے ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور ضیاء الامت نے بھی اپنی طرف دعوت نہیں دی، حضرت میر امین اسناد شاہ صاحب بھی اپنی طرف دعوت نہیں دے رہے. کارکنوں میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنے صرف پیرخانے کا کام کر رہے ہیں، یا شاید ہم کسی شخصیت کا دفاع کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو کی جو فکر ہے، جو آپ کے مرکز کا فکر ہے، وہ اتنا واضح ہے. کیونکہ میں مجھے موقع ملتا رہتا ہے انٹریکشن سے، مجھے جو حکم ہوتا ہے، جن موضوعات پر گفتگو کا حکم ہوتا ہے، وہاں پہ جا کے جن باتوں پر گفتگو کا حکم ہوتا ہے، جس طرح میری رہنمائی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 63 نشستیں ہوئی ہیں، ان میں 20 سے زائد نشستوں میں مجھے بھی حاضری کا موقع ملا ہے، اور ان نشستوں نے جو میری تربیت کی ہے، جو میرے سوچنے کے انداز میں تبدیلی پیدا کی ہے، یا کم از کم میری مایوسی میں جو کمی کی ہے کہ ایک امید اور ایک آرزو جو ہے وہ بیدار ہو گئی ہے. اقبال نے کہا تھا سینہ آرزو بیدار تھا، آباد تھا، سینوں کو آرزوؤں سے آباد رکھو. آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اپنے مرکز فکر سے وہ رہنمائی مل رہی ہے جو معاشرے میں دیر پا تبدیلی پیدا کرے گی. ہمارے جتنے بھی شخصیات ہیں، میں ان کا ایک تجزیہ کرتا ہوتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی قائدین ہیں، جو قائدین ہمارے ماضی قریب میں اٹھے، آگے بڑھے اور ناکام ہوئے، ان سب کا ایک ہی مسئلہ، سارے خود ہی تبدیلی لا کر خود ہی اس کے رہنما بننا چاہتے ہیں. کسی نے یہ کوشش نہیں کی کہ یہ تبدیلی ہونی چاہیے ہم ہوں یا نہ ہوں، اور یہ تبدیلی دیر پا ہونی چاہیے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوتا ہوں کہ حضور ضیاء الامت کو اگر اپنی شخصیت کو پھیلانے کا خیال ہوتا تو وہ کسی مرکزی جگہ پر بیٹھتے اور اپنے علم و دانش کے پرچم بلند کرتے. انہوں نے ایک ایسی جگہ پہ، اب تو موٹر وے سے بیرا شریف مرکز بن گیا ہے، انہوں نے خود کو مرکز اللہ کی برکت سے بنایا. اللہ کی برکت نے بیرا شریف کو مرکز بنایا ہے. بیرا شریف میں بیٹھنے والوں نے یہ نہیں چاہا تھا کہ ہم مرکز میں بیٹھیں گے، انہوں نے یہ چاہا تھا کہ ہم امت کو بیدار کریں گے، ہم امت کی تنظیم کریں گے. تو آپ کے جو کام کے اثرات ہیں، وہ اثرات اس طرح جسے کہتے ہیں آپ ٹھوس اثرات، وہ تو آپ کو اپنے اداروں کے استحکام اور اپنے نظم کے استحکام اور اپنی روحانی تربیت میں نظر آئیں گے. معاشرے پر اس کے دیر پا اثرات اس وقت مرتب ہوں گے جب آپ یہ پیش نظر رکھ کر اپنی کوشش اور کاوش کو اللہ کی رضا کے حصول کا ایک بہت بڑا ذریعہ سمجھ کر اور اپنے امت کے احیاء کی اجتماعی نصب العین، یاد رکھیے انفرادی نصب العین ہے تقویٰ کا اصول، یعنی ذاتی زندگی میں تقویٰ کا اصول، اور اجتماعی نصب العین ہے احیاء امت اور غلبہ دین حق. اس غلبہ دین حق میں آپ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. آپ صرف بیرا شریف کو پروموٹ نہیں کر رہے بلکہ آپ اس امت کی فکری قیادت تیار کر رہے ہیں. اور یہی فکری قیادت تیار کرنا جب ہمارے سیاست میں بھی آپ دیکھیں کتنی سطحیت آ گئی. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ سعیدی صاحب آپ اس کی تائید فرمائیں گے کہ جب تعلیمی اداروں سے طلبہ سیاست ختم ہوئی ہے تو اب جو سیاستدان آ رہے ہیں وہ بالکل ہر چیز سے ہی نابلد، اور اب بھی آپ کو اگر کوئی اچھا
عمدہ گفتگو کرنے والا، سلجھی ہوئی بات کرنے والا، سمجھدار رائے دینے والا نظر آئے گا تو آپ پیچھے سے دیکھ لیں وہ کالج اور یونیورسٹی کی پالیٹکس سے آیا ہوا ہے۔ اسی طرح امت کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو جس جگہ پہ بھی قیادت کی سیٹ پر بیٹھے، قیادت کوئی حکمرانی ہی نہیں ہے، قیادت تو ہر جگہ پہ موجود ہے۔ ایک تعلیمی ادارے کا سربراہ ادارے کا قائد، ایک استاد اپنی کلاس کا قائد، ایک بیوروکریٹ اپنے دفتر کا قائد اور پورا ملک بھی بیوروکریسی چلا رہی ہے۔ اسی طرح ایک حلقے کا سیاستدان قائد۔ اگر اس حلقے میں لوگوں کے اندر عام بیداری ہوگی اور دینی اور اخلاقی اقدار استوار ہوں گے تو پھر اس کے نتائج پورے معاشرے پر وسیع پیمانے پر نظر آئیں گے۔ سامعین محترم، امت کی اصلاح اور تیاری اور دین حق کا غلبہ یہ حضور ضیاء الامت کا خواب تھا۔ اس خواب کی تکمیل میں جس مرحلے میں آپ کو اس نظم میں آنے کا موقع ملا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ ہم اس امت کی بقا کے لیے، اس امت کی احیاء کے لیے، امت کی بقا تو اللہ کے ذمہ ایک گروہ ہوتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے، اپنی بقا کے لیے ہم اس پاکستانی مسلمان معاشرے کی بقا کے لیے اور پوری امت کی کو قیادت مہیا کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کی شوق میں اور آپ کے آرزو میں، آپ کی دلچسپی کے اندر ایک بڑا ہماغیر انقلاب آئے گا۔ میں نے 25 منٹ کا اجازت مانگی تھی لیکن میں اس سے بہت تجاوز کر گیا ہوں، تو اس کے لیے معذرت۔ تو بنیادی طور پر عرض یہ کرنا تھا کہ تنظیمی وابستگی شخصیت سے نہیں نصب العین سے وابستگی ہوتی ہے۔ جب شخصیت سے وابستگی بن جائے تو پھر وہ تنظیم نہیں رہتی، وہ بند دماغوں والے پیروکار بن جاتے ہیں۔ ہر ہمارے ہاں تنظیم ساز نے بند دماغوں والے پیروکار بنائے۔ حضور ضیاء الامت نے آپ کو نصب العین دیا، اس نصب العین کو اپنے نظروں سے کبھی اوجھل نہ ہونے دیں۔ انفرادی زندگی میں تقویٰ اور اجتماعی زندگی میں احیاء امت کی آرزو اور اس کے لیے کوشش، یہ تنظیم کا جوہر ہے اور یہی نتائج کا جوہر ہے۔ جی فوائد تو یہی ہے کہ جو انفرادی احساس سے آپ اجتماعی احساس کی طرف آ جاتے ہیں۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک فرد تیار ہو جائے اور وہ کسی تنظیم میں نہ ہو تو وہ مایوس زیادہ ہوتا ہے، مؤثر کم ہوتا ہے۔ یعنی ہم خود ایک اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں رہے ہیں، سعیدی صاحب میں، ہم لوگ کتنا پڑھے ہیں اور کتنا کام کیے، اس کا اگر آپ ایک گوشوارہ مرتب کریں تو آپ کو اندازہ ہو کہ تنظیم کے فوائد کیا ہیں۔ جب ہم نے انجمن طلبہ اسلام میں تھے تو ہم بڑے پرجوش اور بڑے ہی مؤثر اپنے آپ کو محسوس کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر ہم پڑھتے زیادہ رہے ہیں اور نتائج کم پیدا ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایسا تنظیمی نظم جس کے اندر نصب العین کی مرکزیت موجود نہ ہو، اس میں چلنے والے لوگ جو ہیں وہ محض پیروکار ہوتے ہیں، وہ قیادت تو کبھی بن نہیں سکتے۔ قیادت کی ضرورت ہے اس امت کو ہر مرحلے میں۔ تنظیم کے فوائد یہ ہیں سب سے بڑے کہ وہ معاشرے کو قائدین مہیا کرتی ہے، اور حضور سیدنا غوث اعظم نے جو ایک اصول بنایا تھا کہ ذہین ترین طلباء کو تیار کیا جائے، بیوروکریسی کے لیے بھی، معیشت کے لیے بھی، دینی علم کے لیے بھی اور روحانیت کے لیے بھی۔ باقاعدہ طور پر وہ اتنا وقت نہیں ہے جس پر میں بیان آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ یہ بیرک شریف کا جو میرٹ ہے نا، یہ اسی لیے اس میرٹ کو بھی اور اونچا جانا چاہیے۔ اس میرٹ کو اتنا ہونا چاہیے کہ دینی قیادت کے لیے ذہین ترین لوگ آئیں، اور وہ ذہین ترین لوگ اس وقت آئیں گے جب آپ کی دینی قیادت جو ہے وہ معاشی طور پر بھی مستحکم ہوگی، یعنی یونیورسٹی کی سند بھی لے کے جائے گی نا، یونیورسٹی کی سند کے ساتھ ان کو معاشرے کے اندر معاشی استحکام بھی ہوگا، تو وہ ذہین ترین قیادت پھر سامنے آئے گی۔ تو فوائد، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انفرادی احساس سے، عدم احساس سے احساس کی بیداری، اور انفرادی احساس سے اجتماعی احساس میں ڈھل کر امت کے لیے اجتماعی کوشش، یہ تنظیم کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ جزاک اللہ، سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔